سعودی عرب میں سفارتکاروں کے لیے پہلی بار الکوہل اسٹور کھولنے کی تیاری۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، حدیث مبارکہ میں واضح طور پر آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی مگر اہم ترین نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ آج وہ عرب جن کے جسم پر پہننے کے لیے نہ کپڑے ہیں نہ پاؤں کے اندر جوتے، ان پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ دوسرے سے بلند ترین اونچی عمارتیں بنانے کے لیے مقابلہ کریں گے۔ آج بالکل اس حدیث مبارکہ کے مطابق وہی کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری دنیا کی نسلوں، قبیلوں، ملکوں کو چھوڑ کر یہ مقابلے بازی اور ترقی کے نام پر یہود و نصارانی کا کلچر، اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی یہ عرب آج کے ٹائم میں کر رہے ہیں۔ چاہے دولت اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں امریکہ، چائنا، جاپان پوری دنیا سے آگے ہوں، لیکن آج بھی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ دبئی کے اندر موجود ہے، جو کہ 828 میٹر اونچی ہے، مگر اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سعودی عربیہ کے شہر جدہ کے اندر جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن چل رہی ہے، جو کہ پورے 1 کلومیٹر اونچی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہوگی۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اونچی عمارتوں سے مراد یقیناً دنیاوی ترقی کے لیے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہی مراد تھا، کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر یہ بلندی عمارتیں، انفراسٹرکچر کسی بھی ملک کی ترقی یہ بتانے کے لیے کہ یہ ملک کتنا ماڈرن اور ایڈوانس ہے انتہائی ضروری ہے، ورنہ آج کے ٹائم کے اندر سعودی عربیہ اور UAE کے اندر بلند ترین عمارتوں کو، انفراسٹرکچر کو نکال دیں تو باقی صرف خوش صحرا ہی رہ جاتا ہے۔ دیکھیں، دنیاوی ترقی کوئی بری بات نہیں ہے، اس کی خاطر اپنے دین قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دینا یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کی تھی۔ ٹھیک اسی طرح سے آج سعودی عربیہ کے اندر محمد بن سلمان وین 230 کے تحت اس مقدس سرزمین کو اتنا ویسٹرن یا مغرب کلچر کی طرز پر بدل چکا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے ہر اس واضح حکم کے خلاف جا کر جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، پھر چاہے وہ میوزیکل کنسرٹ ہوں، سینماز، فیشن شوز، لیکچر، بیچز، جوا خانے اور اب شراب خانے بھی۔ دوستو، سعودی عربیہ کے اندر باقاعدہ 70 سال کے بعد ایک شراب خانہ کھولنے کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے۔ استغفراللہ، وہ شراب جسے اسلام کے اندر باقاعدہ حرام قرار دے دیا گیا اور اس عمل خبائث یعنی برائیوں کی جڑ کہا گیا۔ اس برائی کو باقاعدہ طور پر اس مقدس سرزمین پر قانونی حیثیت ملنے والی ہے، جسے ویسے تو فورن ڈپلومیٹس یا بیرونی ملکوں کے سفیروں کے لیے کھولا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں سعودی شہزادوں کی عیاشی کا سامان ہے، جس کے لیے انہیں پہلے ویسٹ یا دوسرے عرب ملکوں کے اندر جانا پڑتا تھا، جو کافی مہنگا اور ٹائم کنزیومنگ تھا، لیکن اب سب کچھ ان کو گھر کی دہلیز پر دستیاب ہوگا، اور وہ بھی جتنا چاہیں، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ عام پبلک تک بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ شیطان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ انسان سے کوئی بڑا گناہ کروانا چاہتا ہے یا پھر اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ سے اس گناہ کی طرف چھوٹے چھوٹے گناہ کروا کر اس کو مائل کرواتا ہے۔ سعودی حکمران اپنی عیاشی اور ماڈرنز کے چکر کے اندر ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے وہ اس ملک کے اندر UAE کی طرح ٹورزم کو بڑھا سکیں، مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کی توہین کر رہے ہیں، جنہیں پوری دنیا کا رول ماڈل ہونا چاہیے تھا۔ وہ باقاعدہ شیطان کے راستے پر چڑھ کر سنگین سے سنگین گمراہیوں کے اندر مسلسل گرتے جا رہے ہیں، اور یہ کسی بھی سلطنت کے زوال کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر بڑی سلطنت کا زوال بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ اسے اتنی بڑی سلطنت کے حکمران اپنی عیاشیوں اور عیش و عشرت کے اندر پڑھ کر باقی ہر چیز سے غافل ہو گئے، اور عربوں کے زوال کا مطلب ہے اینڈ ٹائم یعنی قیامت سے پہلے کے حالات، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب عرب کے خشک پہاڑ سبزے میں بدل جائیں گے، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے سوچنا بھی آپ کے اندر ایک انتہائی مشکل کام تھا کہ ایسے کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن آج اسے 1400 سال کے بعد ہم پہلی وہ نسل ہیں جو کہ اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مکہ اس کے پاس موجود، ایون کہ حرم کعبہ کے پاس موجود ہزاروں سالوں سے خشک پہاڑ بارشوں کی وجہ سے بالکل سرسبز ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔ آپ نے مزید فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ بھی آخری وقتوں کے اندر گمراہی کے اندر پڑ جائیں گے، اور دنیا کے مال و دولت یا اس مال و دولت کو کمانے کی ہوس ان کو بھی تباہ کر دے گی۔ شیطان نے آخرکار آہستہ آہستہ سے انہیں یہاں پر پہنچا دیا ہے، جیسے دنیا کی ہر قوم کو گمراہ کرنے سے پہلے آہستہ آہستہ سے شیطان نے ان کے ذہن سازی نئی نئی بدعات اور گمراہ کے ذریعے کی، اور آخرکار انہیں کفر تک لے گیا، یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آج یہ لوگ بھی ایسی حرکتیں کر کے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ در حقیقت عربوں پر اللہ کا عذاب پہلے بھی آ چکا ہے، جب اس سے پہلے امت مسلمہ کی
کی قیادت کو ان سے لے کر ترکوں کو دے دیا گیا اور اب دوبارہ سے ان لوگوں کا وہی حال ہے جو کہ ہر بار بنی اسرائیل قوم توبہ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، یعنی پھر سے گمراہی اور دنیا داری کے پیچھے چل کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بالکل مطابق سعودی عربیہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے صحرا سے بدل کر ایک ترقی یافتہ ریاست کے اندر شامل ہو گیا۔ ترکوں سے جب شریف مکہ نے بغاوت کی، جسے ترکوں نے ہاشمی خاندان کی وجہ سے حجاز کا گورنر بنا رکھا تھا اور حجاز کو الگ ریاست بنا لیا، تو آج کے موجودہ سعودی عرب کے اندر موجود ریاض شہر کے اندر آباد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے جنگ کے اندر یہ کنٹرول شریف مکہ سے حاصل کر کے اپنے آس پاس کی ریاستوں کو ملا کر اسے باقاعدہ سعودی حکومت کے اندر بدل دیا، یعنی ال سعود کی حکومت یا پھر کنگڈم آف سعودی عربیہ کی بنیاد رکھی۔ 1940 کے اندر پہلی بار جب اس عرب سرزمین پر تیل کی دریافت ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ 1976 سے پہلے یہاں پر ایسی ترقی کی دوڑ شروع ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سعودی عربیہ میں شراب کو 1951 کے اندر پہلی بار بین کر دیا گیا تھا اور اسے بین کرنے کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ال سعود کے ایک بیٹے جس کا نام پرنس مشاب ال سعود تھا اور یہ صرف 19 سال کا تھا، برٹش فورن ڈپلومیٹس کی پارٹی کے اندر یہ نشے کے اندر موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک برٹش وائس کونسلر بھی، جب اس ڈپلومیٹک نے مزید شراب دینے سے انکار کیا کہ آپ تو پہلے ہی نشے کے اندر ہیں، تو غصے کے اندر آ کر شہزادے نے اپنی گن نکالی اور اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کسی بھی ملک کے سفیر کو قتل کرنا اس ملک پر حملہ شمار ہوتا ہے، لہذا مجبور ہو کر عبدالعزیز ال سعود نے اپنے بیٹے کو پکڑوا کر عمر قید کی سزا دلوا دی اور اس واقعے کے بعد باقاعدہ طور پر اس ریاست کے اندر شراب پر مکمل طور پر بین لگا دیا گیا۔ اب آئل کیونکہ ایک نان ریلیبل سورس ہے جو کہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لہذا سعودی بادشاہ جو کہ دولت عیش و عشرت کے عادی ہو چکے ہیں اور UAE کی طرح اسے بھی ایک ٹورزم پلیس بنانا چاہتے ہیں تاکہ کبھی بھی اس ملک کی آمدنی ختم نہ ہو اور یہ ٹورزم پر شفٹ ہو جائے۔ آج 70 سال کے بعد پہلا شراب خانہ بھی آفیشلی طور پر بہت جلد کھلنے والا ہے، جسے بظاہر تو فورن ڈپلومیٹس کو سہولت دینے کے بہانے ریاض کے شہر ڈپلومیٹک کوارٹر کے اندر کھولا جا رہا ہے، جو کہ ایک آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے اجازت نامہ لے کر اس کو حاصل کر سکیں گے، اور بالکل اسی طرح سے غیر ملکی بھی غیر مسلم ایک مخصوص کوٹائی یہاں سے آن لائن اپلائی کے ذریعے آرڈر کر کے حاصل کر سکتے ہیں، جس سعودی وزارت خارجہ کنٹرول کرے گی۔ اس خبر کو رائٹر جو کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا نیوز ایجنسی ہے اس نے کنفرم کیا ہے۔ پچھلے 70 سال سے سعودی عربیہ کے اندر فورن ڈپلومیٹس آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر کسی بھی قسم کی شراب کے بغیر ان کی موت نہیں ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا، یہ اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، جبکہ دوسری طرف قطر جیسا ملک دنیا بھر کے سب سے بڑے ایونٹس پر شراب کو بین کر کے اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کر کے دین پر سمجھوتا نہیں کرتا، تو سعودیہ کو آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ اب قانونی طور پر لیگل حیثیت ملنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ برائی کتنی جلدی پورے ملک کے اندر پھیلے گی۔ سعودی حکومت اس بارے میں جتنی مرضی وضاحتیں دیں، لیکن اللہ کا حکم سب سے پہلے اور اللہ کا قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت 219 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد، یہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں تو فرما دو کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کوئی دنیاوی فائدے بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاسے ناپاک ہیں اور شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی اس واضح حکم کے بعد جب اللہ نے واضح طور پر اس کو قرآن کریم کے اندر حرام کہا تو باقی سب دلیلیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سعودی حکمرانوں کے نصیب کے اندر اگر ہدایت ہے تو ان کو اللہ پاک ہدایت فرمائے، ورنہ جو لوگ اس گناہ پر ابھی بھی خاموش ہیں وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ برائی کو اپنے سامنے ہوتا دیکھتے رہتے ہیں، لیکن بولنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی ظالم حکمران کے خوف سے اسی طرح خاموش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آپ سب اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔